بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک قافلہ تھا کہ جو سفر پر نکلا، اور سفر پر چلتے چلتے ایک سرنگ، ایک غار سے ان کا گزر ہوا۔ جب اس غار سے گزرنے لگے تو اندھیرا تھا، تو ان کے پاؤں میں کوئی چیز چبھنے لگی۔ تو کچھ لوگ انہوں نے اس غرض سے کہ جس طرح ہمارے پاؤں میں یہ کنکر چبھے ہیں، تو اس طرح ہمارے بعد آنے والے لوگ ان کے پاؤں میں بھی یہ چبھیں گے، انہیں تکلیف دیں گے۔ تو انہوں نے وہ کنکر اٹھا لیے اور اپنے جیبوں میں رکھ دیے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچ کر کہ جس طرح ہم گزر گئے اسی طرح دوسرے لوگ بھی گزر جائیں گے، انہوں نے وہ کنکر اٹھائے نہیں۔ تو کافی لمبی سرنگ تھی، کافی زیادہ راستہ تھا۔ جب وہ لوگ اس سرنگ سے باہر نکلے کافی دیر بعد، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے جیبوں میں وہ کنکر ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے اس غرض سے کہ یہ کنکر اٹھا کر اب باہر پھینک دیں، جیسے ہی وہ کنکر لینے کے لیے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور جیبوں سے ہاتھ نکالا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کنکر نہیں تھے بلکہ وہ بڑے ہی خوبصورت ہیرے تھے۔ تو اب انہیں دیکھ کر وہ لوگ کہ جنہوں نے وہ کنکر اٹھائے نہیں تھے، وہ بھی ہاتھ ملنے لگے، وہ بھی پچھتانے لگے۔ اور جو لوگ وہ کنکر اٹھا کر لائے تھے وہ بھی پچھتانے لگے، افسوس کرنے لگے۔ وہ جنہوں نے کنکر اٹھائے نہیں تھے وہ تو اس لیے افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم بھی یہ کنکر اٹھا لیتے، ہم بھی اچھی نیت کے ساتھ وہ کنکروں کو اٹھا لیتے۔ تو آج یہ جو آگے سفر ہے اور زیادہ راہ ہے، سفر بھی ہم نے کرنا ہے، اس میں ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہوتی تو ہمارے لیے یہ سفر آسان ہو جاتا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کنکر اٹھائے تھے وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ کنکر ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی قیمتی ہیرے ہیں، تو پھر ہم زیادہ اٹھا کر لے آتے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہمارا یہ جو سفر ہے آسانی سے گزر جاتا، بلکہ آنے والا دور، آنے والی زندگی میں بھی ہمارے لیے خوش آئند ہوتا۔ اسی چیز کو آج رمضان المبارک کے اس بابرکت موقع پر یہی چیز ہمارے سامنے ہے کہ ہم بھی اسی سرنگ سے گزر رہے ہیں، اسی غار سے گزر رہے ہیں جس پر ہر طرف موتی ہیں، بڑے قیمتی موتی، حد سے زیادہ قیمتی موتی، جن کی قدر و قیمت کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ کہیں نماز کی صورت میں اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں قرآن کی صورت میں، کہیں دوسرے جو نیک اعمال ہیں ان کی صورت میں، کہیں روزے کی صورت میں اس کے جو جزا ہے وہ جزا بہت زیادہ ہے۔ تو ہم اسی اندھیرے وہ غار سے، سرنگ سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے ارد گرد بھی ہمیں موقع ہے انہی موتیوں کو اٹھانے کا کہ جو موتی بڑے قیمتی ہیں۔ اب یہ رمضان المبارک تو ختم ہو جائے گا، رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، یہ زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، بیت جائیں گی، لیکن روز قیامت جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ جو روزہ رمضان المبارک ہمیں ملا تھا، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور دوسری روایت میں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں۔ تو جب وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ روزے کی قدر و قیمت تو اتنی زیادہ تھی، تو جنہوں نے اس روزے کی قدر و قیمت نہ کی ہوگی، اس سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کیا ہوگا، وہ بھی وہاں پر افسوس کریں گے کہ کاش ہم اس روزے سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتے، تو آج ہمیں وہ مقام و مرتبہ ملتا کہ جو دوسروں کو ملا۔ اور جو لوگ جنہوں نے اس کی قدر و قیمت کی لیکن ایک حد تک کی، وہ بھی وہاں پر افسوس کر رہے ہوں گے، کاش کہ اس روزے میں یہ جو وقت ہم نے ضائع کر دیا تھا، کاش یہ وقت جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزار دیا تھا، کاش اس زندگی میں ہمیں جو رمضان المبارک کی یہ ساعتیں نصیب ہوئی تھی، اس میں یہ خوبصورت اوقات جنہیں ہم نے گپوں میں، خوش گپیوں میں، کہیں
ادھر ادھر کی باتوں میں ہم نے صرف کر دیا تھا، کاش ہم اس وقت کو بھی بروئے کار لاتے، اس وقت کو بھی ہم اپنی بھلائی کے لیے استعمال کر لیتے، اس وقت میں بھی ہم قرآن کی تلاوتیں کر لیتے، رب کا ذکر کر لیتے، اس وقت میں بھی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر لیتے۔ تو کاش اگر وہ بات ہم نے کی ہوتی تو آج اس وقت میں ہمیں اس کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ابھی ہو رہا ہے، آج ہمیں بھی وہ مرتبہ و مقام مل جاتا کہ جس کی ہم آج تمنا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے، ہاں رمضان المبارک ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، رمضان المبارک ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو آج اگر ہم اس رمضان المبارک کی اس قدر و قیمت کا احساس کرتے ہوئے ابھی جو چند گھڑیاں ہیں ان کو صحیح معنوں میں بتائیں، ان کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کر لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر ضرور ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس سے ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک یہ جو گزر رہا ہے، اس رمضان المبارک کو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اور اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ہمیں عطا فرما دے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔